السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے یہاں سے احمد وکیف الناس یومئذ یا ابتی سلیمان یکون الناس على قدر اعمالهم في العرق فمنهم من يكون الى كعبيه ومنهم من يكون الى ركبتيه ومنهم من يكون الى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجاما عثمان أوليس هناك ظل أو مكان يستظل به الناس سليمان بلى يا ولدي فهنالك ظل لا ينعم به إلا 7 من الرجال۔ اس طرح باقاعدہ آپ کو عبارت کو جو ہے 8 سے 10 بار پڑھ لینی چاہیے، اس کے بعد ہی آپ ترجمہ سنا کریں۔ احمد کہہ رہا ہے، غیر منصرف ہے چونکہ یہ ایک تو علم ہو گیا اور علم کے ساتھ ساتھ یہ وزن فعل بھی ہو گیا۔ صفت نہیں کہو گے، علم جب کہو گے تو صفت کبھی نہیں کہو گے، ورنہ تو مسئلہ ہو جائے گا، ورنہ تو سارے ہی نام غیر منصرف میں چلے جائیں گے، چاہے وہ حامد ہو چاہے ناصر ہو، کیونکہ وہ صفت بھی ہوتے ہیں اور علم بھی ہوتے ہیں۔ تو علم کے ساتھ کبھی صفت نہیں جمع ہوتی بلکہ وزن فعل دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو احمد کہہ رہا ہے وکیف الناس یومئذ یا ابتی، اور کیا حال ہوگا لوگوں کا اس دن اے میرے ابو۔ کیف الناس، لوگ کیسے ہوں گے، کیسے ہوں گے مطلب کیا حال ہو جائے گا لوگوں کا، یومئذ اس دن، یا ابتی اے ابا جان، کس دن کہ جس دن سورج کیا ہو جائے گا 1 میل کے برابر ہو جائے گا، قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ سلیمان، تو والد صاحب جو سلیمان تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ یکون الناس علی قدر اعمالهم فی العرق، عرقن بولتے پسینے کو، قدرن بولتے بقدر جتنا، کانا یکون ہونا، یکون الناس لوگ ہو جائیں گے، علی قدر اعمالہم اپنے اعمال کے حساب سے، اپنے اعمال کے بقدر، کس میں ہو جائیں گے، فی العرقی پسینے میں ہو جائیں گے، لوگ پسینے میں گویا بھر جائیں گے اپنے اعمال کے بقدر۔ فمنہم من یکون الی کعبیہ، کعبن جمع کعوب ٹخنے کو بولتے ہیں، جو پاؤں میں جو ہڈی ہوتی ہے اسے ٹخنا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فمنہم، تو ان میں سے کچھ لوگ، فمنہم تو لوگوں میں سے کچھ، من یکون الی کعبیہ وہ ہوں گے کہ جن کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا۔ یکون العرق، عرق گویا کانا کا کیا ہے، مضاف ہے، کہ سوری کانا کا اسم ہے کہ پسینہ ہوگا الی کعبیہ اس کے ٹخنوں تک۔ کعبن کعبانی تھا، کعبانی، سمجھ رہے ہیں، کعبانی کے بعد اس کو ہم نے مضاف بنایا تو نون گر کے کعباہو ہو گیا، لیکن حالت جر میں ہا جو الف ہے یہ یا میں چینج ہو جائے گا، کعبیہ ہو گیا، کعبیہ، تو یہ کعبینی ہی تھا گویا تو نون گر گیا ہے، تو جس کے ٹخنوں تک جو ہے پسینہ ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جس کے گھٹنوں تک، رکبتن بولتے ہیں گھٹنے کو، نی جو ہوتا ہے ہمارا گھٹنا اس کو بولتے ہیں، جس کے دونوں گھٹنوں تک کیا ہوگا، یعنی یکون العرق پسینہ ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حَقْوَيْهِ، حقون بولتے ہیں کوکھ، کمر، حقون جمع احقا آتی ہے، احقا، احقاؤن، ٹھیک ہے۔ اور جس کے جو ہے جس کی کمر تک، ان میں سے کچھ ہوں گے کہ جس کی جو کوکھ ہے، حق وہی ہی، یہ بھی تسنیہ ہے، یعنی جو دونوں طرف کوکھ ہوتی ہے آدمی کے، تو اس تک کیا ہوگا، پسینہ ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پسینہ منہ تک آ جائے گا۔ الجم یلجم باب افعال سے منہ تک آ جانا، لگام دینے کے معنی میں آتا ہے، لگام دینا، ظاہر سی بات ہے لگام بھی جو ہے گھوڑے کے منہ میں ڈالی جاتی ہے، جانور کے منہ میں جو ہے دیتے ہیں، تو منہ تک آنے کے لیے الجمع کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، من جس کو یلجمہ العرق پسینہ منہ تک آ جائے گا، الجامن مفعول مطلق ہے، یعنی اچھی طرح، بالکل اچھی طرح منہ تک پسینہ آ جائے گا۔ عثمان، تو عثمان پوچھ رہے ہیں کہ اولیس ہناک ظل، اوا کیا، حمزہ استفہامیہ ہے، واو استئناف کا ہے کہ استفہامی انکاری ہے، کیا نہیں ہوگا، ہنالک وہاں پر، ظل کوئی سایہ، ظل کی جمع ظلال آتی ہے سائے کے معنی میں، کیا وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، او مکان یا کوئی جگہ نہیں ہوگی، کیسی جگہ، یستظل بہ الناس، بہ یعنی بذالک المکانی، کہ جس جگہ میں لوگ سایہ حاصل کر لیں۔ استظلہ باب استفعال میں چلا گیا تو سایہ طلب کرنے کے معنی میں، سایہ لینا، کہ جس جگہ میں لوگ سایہ حاصل کر لیں، تو کہ ایسی جگہ یا کوئی سایہ نہیں ہوگا وہاں پر۔ سلیمان، تو والد صاحب کہہ رہے ہیں سلیمان علم ہے اور الف و نون زائدتان ہے، تو وہ والد صاحب کہہ رہے ہیں بلا کیوں نہیں، بلا کا مطلب ہمیشہ، کیا آپ کیا کریں گے، کیوں نہیں کا ترجمہ کریں گے، کیوں نہیں،
بلا کیوں نہیں. کبھی بھی بلا کا ترجمہ ہاں یا نہیں میں نہیں ہوتا ہے کبھی بھی کہ بلا ہاں یا نہیں کبھی بھی نہیں کرو گے. کیوں نہیں کا ترجمہ کرو گے. کیوں نہیں یا ولدی یہ میرے بچے کیوں نہیں. فہنالک ظل وہاں پر سایہ ہوگا وہاں پر سایہ ہے. لیکن لا ینعم به نعم ینعم سمع سے با کے ساتھ لطف اندوز ہونا. ٹھیک ہے. لا ینعم به اس سائے سے لطف اندوز نہیں ہوں گے الا سبعۃ من الرجال مگر 7 طرح کے لوگ. سبعۃ 7 من الرجال لوگوں میں سے 7 لوگ 7 طرح کے لوگ اس سے کیا ہوں گے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں لطف اندوز ہو سکتے ہیں. نعم ینعم فائدہ اٹھانا لطف اندوز ہونا. الاولاد تو سب بچوں نے ایک دم مل کر کہا. ومن اولئک السعداء سعید ان کی جمع سعداء خوش قسمت کے معنی میں آتا ہے. ومن اور کون ہے اولئک السعداء وہ خوش قسمت کون ہے. یا ابانا اے ہمارے ابا جان. دیکھیے یا کے بعد جب مضاف مضاف الیہ آتا ہے تو مضاف حالت نصب میں آتا ہے. تو ابونا مضاف الیہ ہے تو ابو کا حالت نصب ابا الف کے ساتھ آتا ہے. اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب نصب میں الف کے ساتھ آتا ہے رفع میں واو کے ساتھ آتا ہے. تو یا ابا نہ لکھا یا ابونا غلط ہو جائے گا. اے ہمارے ابا جان وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں. لعلنا شاید کہ ہم بھی نجتہد کوشش کریں ان نکون منہم کہ ہم بھی ان میں سے ہو جائیں. ہم بھی کوشش کریں کہ ہم ان میں سے ہو جائیں. سلیمان تو والد صاحب نے کہا سلیمان نے یا اولادی یہ میرے بچوں ینبغی لکل مسلم انبغا ینبغی باب انفعال سے مناسب ہونا. ینبغی مناسب ہے یا مناسب معلوم ہوتا ہے. لکل مسلم ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ معنی میں آ جاتا ہے. مناسب ہے ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے ان یجتہد کہ وہ کوشش کرے. کس چیز کی کوشش کرے. ان یکون احد السبعۃ کہ وہ ہو جائے 7 لوگوں میں سے ایک تو کوئی نہ کوئی سا بن جائے. ان یکون کہ وہ ہو جائے احد السبعۃ 7 میں سے ایک بن جائے. وہ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے. ینبغی مناسب ہونا ضروری ہونا. یہاں پر میں یہ بھی لکھ دیتا ہوں ضروری ہونا. ٹھیک ہے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ ہو جائے 7 میں سے کیا ہو جائے 7 میں سے ایک ہو جائے. وَأَنَا أَعُدُّ لَكُمْ أُولَٰئِكَ السَّبْعَةَ عد یعد شمار کرنا اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں میں تمہارے سامنے شمار کر دیتا ہوں. لکم لام سے لاتا ہے جس سے آپ بیان کریں گے. لام سے لاتا ہے کہ میں تم سے میں بتا دیتا ہوں تمہارے سامنے شمار کر دیتا ہوں. اولئک السبعۃ ان 7 لوگوں کو مفعول بنے گا. اس میں اشارہ مشار الیہ بن کے کیا بن جائے گا مفعول بن جائے گا عد یعد کا کہ وہ ان 7 لوگوں کو میں تم سے بیان کر دیتا ہوں. آگے 7 لوگوں کی فہرست آئے گی وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. آج اتنا ہی رکھ لیتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.